حقا کے بنا لا الہ است حسین ناد علی مظہر العجائب تجدہ اولا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ جس سے ہو سکے بے باواز بلند درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے۔ بے شک آپ کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گرمی بھی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے آپ میرے مہمان نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہیں۔ آج ہم ان کے مہمان ہیں، اگر آپ میرے مہمان ہوتے اور میں اتنی وسعت رکھتا تو میں آپ لوگوں کو کبھی بھی گرمی میں نہ بیٹھنے دیتا، ہر بندے کے قریب ایک ایک کولر لگایا جاتا، لیکن چونکہ آپ جن کے لیے بیٹھے ہیں وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے حالات کو بھی جانتے ہیں، تو ہمارا مقصد ان کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو حاضری کے لیے سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حمد اور ثنا کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، آج کی یہ ذکر امام عالی مقام کے پروگرام جس کے اندر آپ سب احباب بڑی محبت سے اور بڑی دیر سے تشریف رکھتے ہیں، جو بسلسلہ پیغام کربلا و سلام یا حسین کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے، جو کہ سالانہ پروگرام ہے۔ بچوں نے اس دفعہ بڑی محنت کر کے بڑا خوبصورت پنڈال بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین کے اور معاونین کے اللہ تعالیٰ گھر بار مال اولاد کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے تھوڑے سے وقت کے اندر آپ لوگوں کے سامنے دو چیزیں رکھنی ہیں، ایک ہے پیغام کربلا اور دوسرا ہمارا جو ہر سال ہوتا ہے سلام یا حسین۔ ہم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے اور آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت بھی پیش کرنا ہے۔ یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محبت ہے آپ لوگوں کی، لیکن آنے جانے کا ذرا سلسلہ تھوڑی دیر موقوف فرمائیں اور پوری توجہ، جو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے وہ کہیں، جو نہیں کہہ سکتا لیکن توجہ ہونی چاہیے، ایک ایک جملے پر توجہ ہونی چاہیے۔ اگر توجہ ہے تو میں بات شروع کروں گی۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ آج سے 15 صدیاں پہلے اس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب لوگوں نے جہالت کی انتہا کر دی، ہر طرف بت پرستی شروع ہو چکی تھی، شروع ہی نہیں بلکہ عروج پکڑ چکی تھی۔ ہر بندے نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ خدا بنا کے رکھا تھا، بس اپنے لیے علیحدہ ہی نہیں، ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ خدا تھا، بس خدا ہی علیحدہ نہیں بنائے، بلکہ جہالت کا عالم یہ تھا کہ اپنے گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا، اگر والدین بوڑھے ہوتے تو ان کو بازار کے اندر جا کے بیچ دیا جاتا، زندہ جانور اگر کھڑا ہے تو اس کا گوشت کاٹ کے پکا کے کھا لیا جاتا، سامنے
जानवर को चौपाए को खड़ा करके उस पर तीर अंदाजी की जाती, तीर चलाना निशाना लगाना सीखा जाता। जहालत का आलम ये था कि लोग खाना काबा का तवाफ बरहना कपड़े उतार के नंगे होकर खाना काबा का तवाफ करते थे। सिर्फ ये नहीं, इंतहा का आलम ये था कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया था वो मकसद तो बहुत दूर छोड़ के आ चुके थे। जो खालिक और मखलूक का एक ताल्लुक होना चाहिए था, वो ताल्लुक भी इंसान का और रब का आपस में टूट चुका था। हर तरफ जहालत थी, हर तरफ कुफ्र और शिरक का दौर दौरा था, हर तरफ इंतहा किस्म की बुत परस्ती थी कि मेरे रब का इरादा बना कि जो खालिक और मखलूक का टूटा हुआ ताल्लुक है, मैं इस ताल्लुक को दोबारा बहाल फरमा दूं। सुभान अल्लाह। तो मेरे अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत का ताज पहनाकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर वाले दिन इस दुनिया में मबूस फरमाया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल बाद ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत फरमाने के बाद मेरे नबी ने अव्वलीन तरजीह में से जिस चीज को, अव्वलीन तरजीहात में से जिस चीज को तरजीह दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश ये फरमाई कि जो मखलूक का और खालिक का आपस में ताल्लुक टूट चुका है, दोबारा उस ताल्लुक को जोड़ा जाए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग का आगाज फरमाया, लोगों को हुक्म दिया, ये वालिदैन कत्ल करने वाली चीज नहीं, ये औलाद को दफन करने वाली चीज नहीं, ये खाना काबा का तवाफ नंगे होके नहीं किया जाता, ये चौपायों पर तीर अंदाजी नहीं की जाती, ये बुत इसके लायक नहीं कि इनकी इबादत की जाए, क्योंकि इबादत उसकी नहीं होती जिसको तुम लोगों ने बनाया है, बल्कि इबादत उसकी की जाती है जिस रब ने तुम्हें तख्लीक फरमाया है। सुभान अल्लाह। थोड़ा ना शार्ट है। फरमाया इनको छोड़ो, अपने रब की इबादत करो। या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तमाम की तरफ तुम्हारे रब का रसूल बन के आया हूँ। तो लोगों ने बजाय इसके कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की इत्तिबा करते, पैरवी करते, आपके पीछे चलते, आपके इलाए कलमातिल हक जो आपने पैगाम जारी किया था उसको कबूल करते, लोगों ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी को मोल लिया। हर जगह पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को तकलीफात पहुंचाने का सिलसिले का आगाज किया, यहाँ तक कि अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सर सजदे में रखते हैं तो ऊंट की गंदी ओढ़नी लाकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कंधों पर रखी जाती। अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ताइफ के अंदर लोगों को दावत तबलीग देने के लिए जाते हैं तो लोगों के जवान बच्चे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को पत्थर मारते हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को रोड़े मारते हैं। यहाँ तक कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम तकलीफ की वजह से जमीन पर आते हैं तो आपको उठा के दोबारा खड़ा किया जाता है और दोबारा पत्थरों किया जाता है। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक कि वक्त ऐसा भी आया कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का और आपके खानदान का बाइकाट किया गया। शेब अबी तालिब के अंदर मेरे नबी ने 2 साल से ज्यादा अरसा गुजारा, हर किस्म का लोगों ने ताल्लुक तोड़ दिया। मेरे आका खाने के अंदर चमड़े को उबाल के इस्तेमाल करते, सिर्फ किसके लिए? इस कौम का रब के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए। फिर ऐसा वक्त भी आया, मेरे आका मक्का से हिजरत फरमा के मदीना शरीफ आए। इन लोगों ने वो तकलीफें देने का, सताने का सिलसिला बंद नहीं किया, बल्कि 1 या 2 साल बाद दोबारा जंगे बदर हुई, जहां पर सहाबा ने एक खजूर 2 पंतों ने खाकर लोगों से जंग की, सारा दिन रोजा रख के जिहाद किया। वजह क्या थी कि लोगों का ताल्लुक अपने रब से बहाल किया जाए, सुभान अल्लाह, लोगों का ताल्लुक रब के साथ कायम किया जाए। फिर इस जमाने ने ऐसा वक्त भी देखा कि मेरे नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांध के लोगों को दीन का पैगाम सुनाया। सुभान अल्लाह। गर्मी में बैठने वालों ये पैगाम भी याद रखो कि अपने पेट पर मेरे नबी ने पत्थर बांध के तबलीग फरमाई। लेकिन अगर इतनी मुश्किलात में, इतनी परेशानियों में हुजूर ने तबलीग फरमाई तो आप लोगों की ये मेरी बात सुन के इंशाअल्लाह चेहरा खुशी से खिल जाएगा कि अगर मेरे आका ने इतनी मुश्किलात में तबलीग की है तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 23 साल के अरसे में ये टूटा हुआ ताल्लुक इंसान का अपने रब के साथ दोबारा बहाल फरमा दिया।
اس تعلق کو دوبارہ جوڑ دیا۔ صرف ایسا ہی نہیں ہوا کہ لوگ عبادت اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق کرتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ اپنے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی دیواروں تک ہر کام شریعت کے مطابق ہوتا۔ اگر کوئی دکانداری کرتا ہے تو رب کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق کرتا، اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اللہ کے احکامات کے مطابق کرتا، کوئی بھی کام ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام کی کی ہوئی تبلیغ کے مطابق کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ دوسرے جہاں میں تشریف لے گئے، زمانہ آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ اگر آپ لوگ توجہ فرما رہے ہیں تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 14 صدیوں سے آپ لوگ یہ تو سنتے آ رہے ہیں کہ حسین کربلا میں شہید ہوئے، کسی کو یہ بھی پتا ہے کہ حسین شہید کیوں ہوئے؟ سبحان اللہ۔ حسین شہید کس لیے ہوئے؟ اتنی بڑی قربانی کیوں دی گئی؟ جتنا زور ہم لوگوں نے رونے اور پیٹنے پر لگایا، اس سے آدھا زور اگر ہم نے مقصد ایمان پہ لگایا ہوتا تو آج ہر طرف ہمیں اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا۔ خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا حضرت امام حسن تک، اس کے بعد زمانہ آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا امیر معاویہ نے بھی اسی طرح سلطنت فرمائی، اسی طرح بادشاہت فرمائی جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے 4-5 خلفائے راشدین نے فرمائی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری کے اندر وصال فرمایا۔ تخت پر یزید بیٹھا تو یزید نے جتنے سارے قانون تھے سارے چھوڑ دیے، بلا دیے سارے معاملات، شخصی فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ دولت کی، مال کی فراوانی ہر طرف تھی، لوگ اپنے خدا کو بولنا شروع ہو گئے۔ یزید شراب کو پینے اور عام کرنے کا سلسلہ جاری کر چکا تھا۔ یہ یزید کھیل اور تماشوں کے اندر وقت گزارنا شروع ہو گیا، نمازوں کی پابندی کو اس نے ترک کر دیا۔ تو امام عالی مقام نے دیکھا جو میرے نبی نے 23 سال کے اندر اور خلفاء نے ساری زندگی مخلوق کا رب کے ساتھ تعلق برقرار رکھا تھا، یہ یزید اس تعلق کو توڑ دے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بدر کے اندر، حنین کے اندر، خندق کے اندر دی ہوئی قربانیوں کو ضائع کر دے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جتنی تکالیف اٹھائی ہیں یہ ساری تکالیف کو ضائع کر دے گا، لیکن ان کے خون کا وارث میں حسین ابن علی ہوں، میں ہر چیز قربان کر سکتا ہوں، لیکن جو تعلق میرے نانا مصطفیٰ مخلوق کا اور خالق کا چھوڑ کے گئے ہیں، میں وہ کبھی بھی وہ تعلق توڑنے نہیں دوں گا، میں تعلق نہیں توڑنے دوں گا، جو ہوتا ہے ہو جائے، یہ تعلق نہیں ٹوٹے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدینہ شریف سے آپ مکہ شریف تشریف لائے۔ مکہ شریف سے آپ نے کربلا کا رخ فرمایا۔ 9 ذی الحجہ تھی جب آپ مکہ شریف سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ 9 ذی الحجہ، آگے 10 ذی الحجہ کو حج کیا جاتا ہے۔ امام نے ایک دن میں ایک رات کا انتظار نہیں کیا کہ میں کل حج کر کے روانہ ہوں گا، فرمایا نہیں، یہ اسلام کا اور اسلام کے قوانین کا دشمن ہے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ایک رات انتظار کروں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں نانے کے دین کو بچانے کے لیے نکلوں گا۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، امام عالی مقام اگر کربلا کو روانہ ہوئے ہیں، جو مقصد لے کر روانہ ہوئے تھے تعلق خدا اور مخلوق کا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ نے مکہ شریف چھوڑا، یکم محرم الحرام کو آپ میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے۔ اس بات سے آپ حیران ہوں گے، جتنا سفر امام نے کیا، نہ ہی امام نے تہجد کی نماز چھوڑی، نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت چھوڑی، نہ ہی نماز چھوڑی، نہ ہی قرآن کی تلاوت چھوڑی۔ یہی تو مقصد تھا امام کا، کچھ رہتا ہے رہے، نہیں رہتا نہ رہے، لیکن میرے نانے کا دین زندہ رہنا چاہیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 دن یا 10 دن میدان کربلا کے اندر آپ جلوہ فرما رہے، تشریف آپ نے رکھی میدان کربلا کے اندر۔ 10 محرم کا دن آیا،
اور اگر مزید بات کو مختصر کیا جائے تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب 71 لاشیں امام نے اٹھائی، 6 ماہ کے اپنے بیٹے کو قربان کیا، 18 سال کے اپنے بھانجے امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو قربان کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ صحابہ کو قربان کیا۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد امام علی مقام اپنی سواری پہ سوار ہوئے، جب میدان کربلا میں پہنچے۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی میں کیا بیان کر رہا ہوں تو ذرا ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچئے گا کہ ہم حسینی کہلوانے والے ہم کہاں ہیں، امام حسین کہاں کھڑے تھے؟ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 71 لاشیں اٹھا چکے۔ آج گرمی کے اندر اس موسم میں پنکھے کے نیچے نماز پڑھنا، قلین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی ریت پر 71 لاشیں اٹھانے کے بعد نماز ظہر کا وقت ہے، فرمایا لوگوں میں اپنا اور اپنے رب کے تعلق کو یوں بیان کرتا ہوں، میں اپنا سر بھی کٹاؤں گا تو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے کٹاؤں گا۔ لوگ روتے ہیں امام کے ان مظلوم واقعات کو یاد کر کے۔ میں کسی کو رونے سے منع نہیں کرتا، نہ ہی میرا یہ مقصد ہے۔ میں کہتا ہوں ان باتوں پہ مت رو کہ امام پہ ظلم ہوا، اس بات پہ رو کہ امام نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی، ہم اس حالات میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ رونا اس بات پہ چاہیے کہ امام نے سفر کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ ہم نے کبھی اپنے گھر میں اے سی کے سامنے بیٹھ کے بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ اور اگر آپ واقعی تبلیغ کی نیت سے بیٹھے ہیں تو اگلی بات بھی توجہ سے سنیے گا۔ جب 11 محرم الحرام آئی، یعنی کل آنے والا دن صبح، 72 لاشیں پڑے ہیں میدان کربلا میں۔ ایک لاش کی بات نہیں کر رہا، جسموں سے سر کاٹ لیے گئے۔ ایک شخص بچا ہے جس کا نام علی اوسط ہے، جس کو ہم سید سجاد امام زین العابدین کہتے ہیں۔ ایک شخص بچا ہے، بخار کی حالت میں ہے، صرف باقی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی عورتیں ہیں، پردہ دار ہیں، جو خیموں کے اندر ہیں۔ تڑپ جائیں گے آپ یہ بات سن کے کہ جب 11 محرم الحرام کی صبح طلوع ہوتی ہے، میدان کربلا، میدان کے اندر بغیر کفن کے، بغیر کسی سہارے کے 72 لاشیں پڑی ہیں، جن کے تن سر سے علیحدہ ہیں۔ تو صبح کا وقت ہوتا ہے، سیدہ زینب بولتی ہیں اے علی اوسط کھڑے ہو جاؤ، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے فجر کی اذان بلند کرو۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے فجر کی اذان دو۔ سید سجاد نے خود اذان دی، خود اقامت کہی، اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ نماز جماعت کے لیے 2-3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن امام زین العابدین نے اکیلے نماز پڑھی۔ کوئی بتا سکتا ہے اس کیفیت کو کہ جس کے بابا کربلا میں پڑے ہوں، 7 جسموں سے علیحدہ ہوں؟ اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یزیدی تھے سب کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، سب کو دفن کیا جا چکا ہے، دشمن تو مدفون ہو چکے، لیکن امام کے سارے اہل خانہ اسی طرح پڑے ہیں، لیکن ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اذان بھی دی ہے، اقامت بھی پڑھی ہے، نماز بھی پڑھی ہے۔ فرمایا لوگوں ہم مدینے سے چلے تھے اپنا اور رب کا تعلق قائم کرنے کے لیے، تو میرے پاپا نے سبق یہ دیا ہے سب کچھ کٹ جاتا ہے تو کٹ جائے، زین العابدین رب سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو میں اذان پڑھ کے یہی تو بتا رہا ہوں کہ ہمارا تعلق رب سے نہیں ٹوٹا، ہم نے اپنے رب کے دین کو نہیں چھوڑا۔ حسینی کہلانے والوں، حسین پاک کی نیاز دلانے والوں، ذرا آپ بھی تو سوچیں، کبھی اس چیز کی بھی نیاز دلائیں۔ ہر دفعہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، کالے کپڑے نہیں پہننے، سفید کپڑے پہننے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، کبھی کردار کو بھی تبدیل فرمائیں، اپنے حالات کو بھی تبدیل فرمائیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگلے جملے سنیے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو فجر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، نماز کے چند ہی لمحات کے بعد یزیدیوں نے قیدی بنا کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر بغیر کسی کپڑے کے
ऊँटों की, घोड़ों की पुश्त पर इनको सवार कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार की हालत है, तवज्जो फरमाइएगा, अपने ईमान पर भी गौर करें। 10 मुहर्रम में जिक्र हुसैन सुनने वाले जरा इमाम के मकसद को समझे, इमाम ने कुर्बानी क्यों दी थी। हाथों के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तौक, पर्देदार औरतें सवारियों पे सवार, बुखार की हालत में सवारियों के आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हाथ के अंदर नेज़ा, नेज़े पे बाप का सर, नेज़े पे बाप का सर बुलंद किया हुआ, बेटा लेके चलेगा। कूफा का बाजार आया, सुनिएगा इमाम का अपने रब के साथ ताल्लुक किया था। कूफा का बाजार है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर नेज़े पे बुलंद किया हुआ है, बाजार में चल रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सवारियों के आगे, पीछे बीबियां सवारियों पर, पीछे यजीदियों का लश्कर है, इमाम का सर आगे है। चलते हुए एक घर के बलाई छत के ऊपर एक कारी कुरान बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। इमाम हुसैन की अजमत को सलाम करने वालों, जरा इमाम के मकसद को, इमाम के मिशन को समझिएगा, इमाम का और रब के ताल्लुक को समझिएगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर नेज़े पे बुलंद कटा हुआ सर है, कारी कुरान घर के अंदर बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। घर की अलमारी से बाजार में आवाज आ रही है, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज बाहर गली में उस काफिले के लोगों पे पड़ी, इमाम अली मकाम ने फरमाया, लोगों मैं अपना और रब का ताल्लुक यूं बयान करता हूँ, हर मरने वाले का ताल्लुक खत्म होता है। हुसैन सर कटा के नेज़े की नोक पे भी अल्लाह के कुरान की तिलावत करके बताएगा, मेरा और रब का ताल्लुक क्या था। अब अगर किसी से पूछा जाए कि कटे हुए सर के साथ भी हुसैन ने तिलावत की है कुरान की, सुभान अल्लाह, हमने कितनी कुरान की तिलावत की है, कितना हमने इमाम को याद रखा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, फिर हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। इसमें पढ़े लिखे होने का, अनपढ़ होने का कोई फर्क नहीं, हर बंदा जवाब दे सकता है। इमाम का जिक्र तो करें, शहादत बयान करें, लेकिन जिस मकसद के लिए इमाम ने जान दी थी उस मकसद को छोड़ दें। क्या हुसैन पाक उस बंदे से राजी हैं? क्या वो बंदा हुसैन के नक्शे कदम पे है? अगर हुसैन पाक देख लें, मैं अगर के साथ बात कर रहा हूं लेकिन आगे मैं यकीनन पर बात करता हूं, अगर हुसैन पाक देख लें कि मैंने जिस मकसद के लिए इस उम्मत के लिए कुर्बानी दी थी, इन्होंने हमारे दीन के साथ क्या किया, तो बताएं ना हुसैन के दिल पर क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर। जितने लोग बैठे हैं, कभी सोचा है आपने कि कभी हमें भी ईमान की लज्जत महसूस हुई है? हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, क्या हमारे दिल में भी ईमान की मिठास है? हम महसूस करते हैं हम ईमान वाले हैं, इसकी लज्जत क्या है, आशनाई क्या है? अगर हम महसूस नहीं करते तो फिर काबिल गौर बात है। अगर हम महसूस करते हैं तो मैं उन लोगों को मुबारक पेश करता हूँ। अपने आप को पक्के हुसैनी बनाइए, पक्के किरदार वाले बनाइए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चले, फिर आप हुसैनी हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है आप लोगों से? अपना और अपने रब का ताल्लुक ना टूटने। अगर टूटा हुआ ताल्लुक है